سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل اس تے کر کے تے پھر والدین دی شان دا حافظہ کہہ رہے نے اس تے ایک دو گل سماعت فرماؤ. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور پاک کی خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. سبحان اللہ. تے آپ نا عیسائیاں دے نال جنگ لڑدیاں کلے رہ گئے تے عیسائی نے 1000 بندہ تے سرکار دے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کلے رہ گئے. سبحان اللہ. ایک پاسے 1000 بندہ ہے تے ایک پاسے کلے صحابی رسول نے. جس ویلے جناب لوگ کٹھے ہوئے جمع ہوئے وہ 1000 بندے نے بڑی مشکل دے نال نا حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ پڑھ لیا قیدی بنا لیا. بے شک. بنا کے نا جس ویلے اپنے بادشاہ دے کول بادشاہ روم دے کول لے کے گئے بے شک. انہیں کیا انہوں قتل کر دو. بادشاہ دا جڑا وزیر سی نا انہیں آکھا بھئی بادشاہ بندہ بڑا کامد ہے بڑا بہادر ہے بڑی جرت والا ہے بھی اسی 1000 بندہ سا دے کلا سی سبحان اللہ. تے بڑی مشکل دے نال سانو بڑیا ہے قید کیتا ہے تے اگر یہ ساڈی فوج دا جرنیل بن جائے نا تے سانو بڑیاں فتح نصیب ہون. پھر بے شک. ہر پاسے پھر سانو فتح ہی فتح ہوئے کہ اگر یہ بندہ ساڈا جرنیل بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں کہا اچھا چلو عربے ساڑھے کو لائن نے آزما لینے ہیں. سبحان اللہ. حکومتہ کو عربے کیڑے ہوندے نے یا مال دیتا یا عہدے دا لالچ دیتا. سبحان اللہ. بادشاہ روم نے کیا کیا اوے عبداللہ بن حذیفہ جنہ مال چاہیے دے تینوں دینے ہاں کلمہ نبی دا چھٹ دے تے ساڈے وال آ جا. بے شک. تے آپ نے فرمایا بے ایمانہ مال دا لالچ دینے. بے شک. جی میں مال ہی کمانا ہوندا تے مدینے وچ تجارت نہ کر لیندا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جے صرف مال ہی کمانا ہوندا تے مدینہ طیبہ تجارت کردا پھر جہاد تے کیوں نکلدا لڑن واسطے کیوں آ جاندا. دفع ہو جا مال دا لالچ مینوں نہ دے میں سرکار دا غلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہا اچھا نہیں مال تے نہیں مندا دوجی گل تے آ جا. انہیں آکھا میں بادشاہ میرے کو سارے عہدے نے تھلے وزیر مشیر یہ وہ بڑے عہدے نے میرے کو جیڑا چاہے تے عہدہ تینوں دے دواں. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عہدیاں دی لالچ دینا میرے کول سب تو بڑا عہدہ ہے صحابی رسول ہوندا. سبحان اللہ. صحابی رسول ہوندا عہدہ میرے کول ہے. سبحان اللہ. تے اس تو بڑا عہدہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر. فرمایا میرے کول سب تو بڑا عہدہ ہے. کون؟ صحابہ. ارے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا نام لیتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میرے کو سب تو بڑا ہوتا ہے میں صحابی رسول. سبحان اللہ. انہیں کہا اے نہیں مندہ انہوں ایسے کرو قتل کر دو بے شک. جلا دو. وزیر سی سیانہ انہیں آکھا بادشاہ منو نا ایک تھوڑا جا موقع منو دے دو میرے کو ایک حربہ ہے میں وہ آزما لواں شاید ساڈا کام بن جائے. بادشاہ کہا ٹھیک ہے. ہن جناب والا وزیر نے حربہ کیڑا استعمال کرنا سی انہیں کہا میں حربہ استعمال کراں گا. لے جاندا ہے صحابی رسول نو ایک کمرے دے اندر ڈک دیندا ہے تے اس وزیر دی ایک نوجوان لڑکی ہے جڑی خوبصورت ہے خوبصورت ہے بڑی جناب حسن و جمال والی ہے بڑی خوبصورت لڑکی ہے. وزیر کہنے لگا بیٹا ایک کم تیرے نال پہ گیا ہے. انہیں کہا ابا جی حکم ہوئے کی گل ہے. وہ دے باپ جڑا وزیر سی نہ وہ کہنے لگا اے بیٹا ہار سنگار کر کے سونیا ہو کے جناب والا ہار سنگار پورا کر کے اے مسلمان عبداللہ بن حذیفہ اے دا ایمان خراب کرنا ہے انہوں ایمان تو جناب پیچھے لے کے ہونا ہے تاکہ ایمان چھڑ دوے دین چھڑ دوے کلمہ اپنے نبی دا چھڑ دوے ساڑھے دین والے آ جائے. انہیں کیا گلی کوئی نہیں. وہ جناب والا رات ہو گئی نا صحابی رسول نے کی کم کیتا ہے نماز نیت لئی ہے. سبحان اللہ. لیکن اچھی بولو سارے سبحان اللہ.
نماز نہیں تلی صحابی رسول نے ان جناب والا نوجوان لڑکی خوبصورت بن کے کماری لڑکی کول کھڑی ہے جناب والا ہار سنگار کیتا ہویا ہے پر صحابی رسول ادھر ویکھ دے کوئی نہیں ان جناب والا صحابی رسول نماز پڑھ دے جا رہے نے نفل ادا کر دے جا رہے نے نماز پڑھ دے جا رہے نے ادھی رات وقت ہو گیا صحابی رسول جہاں سلام پھیر دینے پھر نہیں تلن دینے سبحان اللہ نفل پھر نہیں تلن دینے جناب والا اسی طرح رات گزرتی جا رہی ہے رات گزرتی جا رہی ہے رات گزرتی جا رہی ہے ان تہجد کا ٹائم آ گیا ہے وہ لڑکی قریب آئی نا انہیں آکے ہاتھ نہ لا کے آکھیا ویکھاں تے یہ بندہ ہے یا فرشتہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انسان ہے بندہ ہے یا فرشتہ ہے سبحان اللہ یہ کی بلا ہے میں شام دیئے دے کول آئے تو دیکھا بھی نہیں میرے وال سبحان اللہ انہیں ایک نظر بھی میرے وال نہیں کی تھی ہے کی بندہ ہے کی شہ ہے جناب والا جس ویلے صحابی رسول اور لڑکی آکے ہاتھ لا کے جس لئے ہاتھ لایا نا صحابی رسول نے فرمایا پیچھے ہٹ جا میں نے قریب نہ آویں سبحان اللہ میرے قریب نہ آویں تے لڑکی کی آگ دی تسی ویکھ دے کیوں نہیں حسن میرا سبحان اللہ سبحان اللہ لڑکی نہ رو کے وہ دی اکھاں جو آنسو آگے انہیں کہا میں ساری رات دی اس گلے بیٹھی سا کہ ایمان خراب کرا پر یہ تو میرے الویخ دائی کیوں نہیں سبحان اللہ تلو کیا دی تسی ویخ دے کیوں نہیں حسن میرا کدی مرد جوانی دے چک دے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مرد جوان تے نہیں چک دے تسی میرے ال کیوں نہیں ویکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اب دی چھڑ دے بہ جاؤ نہ کیا کیوں نہیں میرے ال ویکھ دے تے صحابی رسول دا جواب سنیا جے اور نہ کیا جنہ حسن نبی دا اچھی بولو سبحان اللہ اے جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا او غیراں دے ولی تک دے میں کہا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا غیراں نہیں تک دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہ کہ تسی من دے کیوں نہیں گل میری سبحان اللہ اور لڑکی کہنے لگی تسی من دے کیوں نہیں گل میری تسی موت کلو کیوں ڈر دے نہیں صحابی رسول نے کیا کیا اسی بردے پاک نبی دے ہاں وہ اسی بردے پاک نبی دے ہاں کوئی مار دے تو مر دے نہیں انہیں کیا اسی سرکار دے بردیاں غلام ہاں کوئی سانو کو مار بھی دے تو اسی مر دے نہیں سبحان اللہ میں کیا اچھا پھر اینج کر میری نہیں ہے مندہ تو منو ہی اپنے نبی دا کلمہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میری نہیں ہے مندہ منو ہی اپنے نبی دا کلمہ پڑھا لے آپ نے فرمایا جنہ سرکار دا مکھڑا بیک لیا ہوئے وہ کسے حال کس طرح بیک دینے سبحان اللہ وہ کبھی گانا وال تک دے وہ نہیں گانا وال تک دے انہیں کہا اچھا چلو پھر منو بھی کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھا لیا سویر ہوئی نا جڑا سی نا وزیر وہ لڑکی دا باپ انہیں کہا کام ہو گیا انہیں جی جی سبحان یہ مسلمان دین تو پیچھے ہو گیا انہیں غلط کاری کر لی انہیں سمان گیا انہیں پر جس ویلے دروازہ کھول لیا نا تے لڑکی نے جناب نقاب کیتا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ اے جے شان غلامان مصطفیٰ دے سبحان اللہ اے سرکار دے غلامان دی شان ہے لڑکی نے نقاب کیتا ہویا سی تے باپ کہنے لگا خیر پتر کی گل ہے کیوں نقاب کیتا ہی میرے تو کیڑا پڑتا ہے انہیں آکھیا تو کافر ہے میں مسلمان ہو گئی ہاں کافرہ تو مسلمانہ دا پردہ ہی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کافرہ تو مسلمانہ دا پردہ ہی ہوتا ہے میں آکھیا عجیب گل ہے
ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਦ ਲਿਆਉਣੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੌੜਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮੇਣਾ ਚੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਫਿਰ ਛੂਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ہے۔ سبحان اللہ۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے کیڑی گل ہے؟ انہیں آکھا چلو بھئی کڑا گرم کرو۔ کڑا گرم کیتا گیا، ان صحابی رسول لے جا رہے نسٹن واسطے تے صحابی رسول دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ عبداللہ بن حذیفہ رون لگ پہ، بادشاہ نے آکھا لگتا ہے من گیا، لگتا ہے من گیا یا موت تو ڈر گیا۔ پھر مجھے آیا کیا کی گل ہے، من گیا؟ فرمایا نہیں۔ موت تو ڈر گیا؟ فرمایا نہیں۔ پھر رویا کیوں ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا رویا تے اس گل نے جان رب نے ایک دیتی۔ سبحان اللہ۔ جان رب نے ایک دیتی۔ اگر ہزاراں بھی جانا ہوندی ہے نا میں اپنے نبی تو قربان۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے رب تو قربان کر دیندہ، میں اپنے محبوب تو قربان کر دیندہ۔ اللہ حضرت فرمائش کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمائے کروڑا بھی جاننا ہون تے سرکار تو قربان کر دویے، اور جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا غیراں دے ول تک دے